السلام علیکم۔ خود کو مذہبی اسکالر بلکہ بہت بڑا مذہبی اسکالر کہلانے والے، یہ کہنے والے کہ جناب میرے علاوہ کسی کو دین کا اتنا علم ہی نہیں ہے، مجھے سارا پتہ ہے، پھر حوالے لے کر آتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ حوالہ دے رہا ہوں، یہاں فلاں نے غلط بات کی، یہاں فلاں نے غلط بات کی، اور جناب میڈیا سینسیشن، سوشل میڈیا سینسیشن سمجھے جانے والے لوگ جا کر ان کے انٹرویوز بھی کرتے رہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ویسے تو بند کمرے میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا کر اور جناب ویوز بہت زیادہ لینے کے ماہر ہیں، اور کہا جاتا ہے جی بہت ان کے شاگرد ہیں اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں، بڑی جناب انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ایسی باتیں کہ صدیوں سے جو چیزیں چلی آ رہی تھیں انہوں نے سب کو حیران پریشان کر دیا کہ اچھا جی فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط۔ تو جناب وہ انجینئر محمد علی مرزا بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں۔ یہ ہے خبر، یہ ہے اصل حقیقت۔ اب ہوا یہ کہ ایک ٹیلی ویژن پرسنالٹی، ٹیلی ویژن پر پروگرام کرنے والے نوجوان اینکر وہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب عالم دین مفتی حنیف قریشی، وہ اکثر آپ کو ٹرانسمیشنز میں نظر آتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز میں، دیگر بھی ان کی بھی ظاہر ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ ان کی تقاریری خطاب مل جائیں گے۔ اچھا وہ جاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ دونوں جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد کہ جناب اب آ جائیں، جس کو آپ مناظرہ کہہ لیں کہ جو بھی آپ کے دعوے ہیں ان کے حوالے سے جی حنیف قریشی صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت دفعہ کہ جی آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے جناب بات کر لے، مجھے آ کے بتا دے بندہ تو دیکھ لے، آ جائے میرے ساتھ، میں جناب تحقیق سے بات کرتا ہوں، فلاں بات کرتا ہوں، اس طرح سے کرتا ہوں۔ اب یہ 26 تاریخ کو جناب حنیف قریشی صاحب وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم آ گئے ہیں اور ہم بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں کہ آپ جو دعوے کرتے ہیں وہ کتنے درست ہیں، کتنے ٹھیک ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی حنیف قریشی صاحب کو اندر ہی جانے نہیں دیا جا رہا اور وہاں پر پولیس بلا لی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پولیس اتنی بڑی تعداد میں بلا لی گئی اور پولیس افسران کو بلا لیا گیا کہ ڈر گئے ہیں کہ جناب یہ حنیف قریشی یہاں پر آ گئے ہیں، دیگر لوگ آ گئے ہیں تو مجھے بچاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اینکر نوجوان جو ہیں وہ بھی حیران، کہتے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، میں تو ان کو بڑا بہادر دلیر سمجھتا تھی، میں ڈرتا کسی سے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اور اب جب ہم آ گئے ہیں یہاں پر تو یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ تو کہتے تھے کہ جی آپ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سے آ کے کوئی بھی بات کر لے، مجھ پہ ثابت کر دے اور یا پھر ہمیں مان لے۔ اب جب آئے ہیں تو جناب یہ پولیس بلا لی گئی ہے۔ پھر وہاں حنیف قریشی صاحب بھی نظر آتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سب پتہ ہے، ہم پرام لوگ ہیں، ہم کو یہاں انتشار کے لیے نہیں آئے۔ پھر وہاں پر انہوں نے میڈیا سے تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہاں کھڑے ہیں تو ظاہر لوگوں نے ویڈیو بنا لی کہ وہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے بات کریں کہ بھئی آپ لوگ چلے جائیں، کیونکہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اگر ہم کوئی یہاں پر اس طرح مجمع اکٹھا کرنے آتے تو حنیف قریشی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پھر سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں لوگ اور قافلہ پورا ہوتا، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں آئے ہیں کہ جی بات چیت کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے پاس آ کر بات کر لیں۔ اس سے پہلے بھی ایک اور عالم دین، ان کو بھی اسی طرح سے کچھ چیلنج کیا تھا کہ آ جائیں، وہ کہتے ہیں جی میں بھی جیل میں پہنچا ہوں۔ اسی طرح جناب یہ بھی مفتی حنیف قریشی صاحب بھی جیل میں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا۔ اچھا پھر ایک شخص نظر آتا ہے انتظامیہ کا کہ جی میں انتظامیہ کہوں آپ یہ کریں کہ آپ کوئی موبائل اندر نہیں لائے گا، کوئی کتاب بھی اندر نہیں لائے گا، آپ آ کر وہاں پر بیٹھ جائیں بس۔ انہوں نے کہا جی بیٹھ جائیں، ہم نے وہاں بیٹھنے نہیں ہے، ہم تو بات کرنے ہیں۔ کہتے نہیں جی نہیں، آپ آ جائیں اندر، میرا یہ کام نہیں ہے، میں تو انتظامیہ سے ہوں، بس آپ اندر آ کر بیٹھ سکتے ہیں، باقی نہیں، باقی آپ اندر جا کر دیکھ لیجیے گا، لیکن کوئی شخص اور نہیں آئے گا۔ آپ صرف یہ کریں کہ موبائل وغیرہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، کوئی کتاب بھی نہیں ہوگی۔ تو اب اس پر جناب دیگر جو علماء ہیں وہ بھی اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، اور اس میں جناب حافظ شام الہی ظہیر ہیں، وہ لکھتے ہیں جی مرزا ثانی ونس بگوڑا آلویز بھگوڑا کہ مصداق حسب عادت حسب سابق کنڈی لگا کر چھپ چکا ہے۔ میں نے 3 دن پہلے اینکرز کو کہہ دیا تھا کہ جس فتنے کو آپ نے پروموٹ کیا، عالم سمجھا، وہ آپ لوگوں کی بات تھی، کبھی نہیں مانے گا، نہ کبھی سامنے بیٹھے گا، اگر بیٹھ گیا تو اس کو درست مان لینا۔ مرزا ثانی کو علم ہے، وہ خود بھی جھوٹا ہے، اس لیے کسی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب ان اینکرز کا بھی حق بنتا ہے کہ معاشرے کو اس ناصور سے پاک کروائیں، کیونکہ اس کو بنانے والے بھی آپ ہیں، یعنی وہ اینکرز جا کے انٹرویو کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا اس طرح سے جا کر بات کی کہ اچھا جی پھر ہم کسی کو لے آئیں، آپ کہتے ہیں جی آ کر میرے ساتھ کوئی بات کر لے، کوئی بحث کر لے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اب اس کو کوئی کہہ رہا ہے جی یہ 26 نومبر کا سانحہ ہو گیا ہے کہ وہ اتنا جناب بڑے سوشل میڈیا پہ ویوز اور بڑا جناب فالوورز اور بڑی چیزیں ہیں،
لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جی وہ جب کوئی پہنچتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں, وہاں سے باہر نہیں نکلتے, ویسے دعوے بڑے کرتے ہیں. تو اب وہ آئے ہیں جی حنیف قریشی صاحب, اور ظاہر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ہم اچانک یہاں پر آ گئے ہیں, کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی, یہاں آ کر ان سے بات کی گئی کہ اچھا جی پھر آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ کسی کو بھی لے آئے میرے مقابلے پر. تو اب جب پہنچے ہیں تو جناب پھر آپ بات کریں, لیکن وہ ہوا نہیں. اب یہی بات جناب ہوا یہ کہ جی ایک مہینہ پہلے مختلف یوٹیوبرز مرزا صاحب کے شاگردوں نے کیمپین شروع کی کہ کوئی عالم مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کرے, تو مناظرے کی تاریخ 26 نومبر طے پائی تھی, اور اب حنیف قریشی جیل میں پہنچ چکے ہیں. امید ہے مرزا صاحب زندگی میں پہلی بار کسی مولوی کا سامنا کرنے سے بھی نہیں بھاگیں گے. یہ اب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے یہ پوسٹ بھی لگائی, اور یہ حنیف قریشی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ ہم سے گفتگو کریں, یہ دیکھیں آپ, ہم اچانک رات میں چھاپا نہیں مارا, اچھا ایک دن کے فاصلے پہ نہیں آئے. کہہ رہے کہ اچانک ہم نے یہاں کے کوئی رات میں چھاپا نہیں مارا, ایک دن میں نہیں آئے, یہ آپ کو بتا کر اور یہاں پر ہم اس طرح سے آئے ہیں, تو اب بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو یہ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں یہ چیز, اور دکھا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ جناب اب کیا ہوا. اسی طرح سے انہوں نے عجیب و غریب دعوے کیے جی انجینئر محمد علی مرزا نے کہ جی وہ عمران ریاض اور یہ سب ٹاؤٹ اور ارشد شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. بڑے عجیب و غریب دعوے. صرف یہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی عمران ریاض نے مجھے کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ بڑے ٹھیک ہیں, اور یہ کہ بس اب آپ چپ کر جائیں, یہ بڑی کوئی سازش پک رہی ہے. عمران ریاض کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ایسی انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. پھر یہ عمران ریاض کو یہ کہا کہ آپ آ جائیں, میرے پاس آ جائیں, تو یہاں ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, اور میں پھر معذرت بھی کر لوں گا, لیکن یہ کہ جی آپ میرے پاس آئیں تو پھر ہم جو ہے نا یہاں بیٹھ کر معذرت بھی کر لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ عجیب بات یہ ہے کہ معذرت بھی کرنی ہے تو جی آپ میرے پاس آئیں, آپ اندازہ لگائیے. اب اس پر رائے ثاقب کھرل نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. صحافیاں کہتے ہیں جی اپڈیٹ, انجینئر صاحب کی اکیڈمی کی انتظامیہ حنیف صاحب کو اکیڈمی کے اندر لے جانے پر راضی, لیکن کیمرہ اور کتابیں باہر چھوڑ کر. حنیف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم یہاں چائے پینے نہیں آئے, ہمیں مناظرے کا وہ بتا دیں, ہم 2-4 گھنٹے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہاں پر بحث ہو رہی ہے, یہ دیکھیں. ہم کو یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی ہے, آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے. میں انتظامیہ ہوں, میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں, تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم انتظامیہ کا کام کرتے ہیں, انتظامیہ کا کام. آپ صرف بیٹھ جائیں اندر آ کے, معاملہ ہے اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ اندر جا کر آپ اپنا دیکھ لیجیے گا کیسے, لیکن موبائل نہیں جانا, کچھ نہیں جانا. اور اپنے موبائل یہ ہمارے اخلاقاً اندر جائیں گے. یعنی آپ موبائل نہ جائیں, آپ کے پاس کوئی, ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ انجینئر محمد مرزا نے کیا بات کی ہے, وہ اپنے طور پر وہاں ایڈٹ کر لیں, کچھ کر لیں, صرف وہی. اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں کیمرے اندر آپ کو جو ان کے کیمرے ہیں وہ ہوں گے. تو یہ جناب اب کوئی کہہ رہا تھا نیچے کہ جی میں آپ کو بڑا فالو کرتا ہوں انجینئر صاحب, لیکن آپ ہیں بزدل, یہ بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات تو اچانک یہاں سے شروع ہوئی, یا پہلے بھی ظاہر ہے کہ مذہبی طور پر تو کافی مشہور تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کی کوئی تعریف کر دی, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر دی, وہاں سے وہ کلپ بڑا وائرل ہوا. پھر اچانک یہ ہونے لگ گیا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف باتیں شروع کر دی, تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف. اب ایک بندہ جیل میں ہے, یہی بات انہوں نے, ان کی پرانے کوئی کلپس آ گئے عمران ریاض کے حوالے سے, ارشد شریف کے حوالے سے. پھر انہوں نے اور ایک کام کیا, پھر انٹرویوز دینے لگ گئے کہ جناب ہاں اگر عمران خان یہی ڈٹا رہے تو میں تو اس کے ساتھ ہوں, لو جی میں ووٹ بھی اس کو دوں گا, اور کر لو بات. کبھی کسی سے مل رہے, کبھی کسی مل رہے ہیں, تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آئی. دعوے بڑے, کبھی ادھر کی بات, کبھی ادھر کی بات. تو اب لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اب ان کے لیے مشکل ہو گیا. اب تھوڑا آپ اگر ان کو دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج بھی بڑے پینک میں نظر آتے ہیں, اور جی میں جی اب میں بڑھ لوں گا, میں کاٹ لوں گا, تمہیں پتہ ہے میرا, اب کسی نے میرے بارے میں بات کی, ہاں میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو عجیب و غریب سی اسٹیٹمنٹ, عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگے ہیں. تو یہ تو تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے علماء کو اس طرح سے ٹکر لے کر ان کے بارے میں بات کر کے جی مولوی اور یہ اور وہ سارا کام چل رہا تھا. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ جب انہوں نے پولیٹکس کی طرف کام کیا, یا صحافیوں کے خلاف جن میں عمران ریاض ہیں, ارشد شریف ہیں, ان کے خلاف جب محاذ کھولا, کرتے کرتے پھر وہ پولیٹکس میں عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف چیئرمین کے خلاف معاملہ آیا, وہاں پر پھر معاملات خراب ہونے لگے. اور اب ظاہر ہے کہ ان کے اور انٹرویوز پولیٹیکلی ہونے لگے. اب علماء بھی جناب وہ اس طرح سے میدان میں آ کر وہ کہہ رہے ہیں, ان کو جواب دے رہے ہیں, پہلے بھی دے رہے ہوں گے, لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ ایک پولیٹیکل سٹیج اور ہوتی ہے, لوگ مذہبی حوالوں سے جاتے نہیں تھے کہ کوئی خطرناک معاملہ نہ ہو جائے, بات نہ بگڑ جائے. لیکن پالیٹکس میں تو اور ہے نا, یہاں تو اس طرح کے کوئی نہیں آپ آ سکتے فتویٰ یا کچھ دے سکتے. تو جب یہاں پر آئے تو پھر لوگوں کا انٹرسٹ اور طرح سے بڑھا, اور پھر جناب اب لوگوں نے بھی کہا اچھا یہ بندہ بڑے مذہبی بھی بڑے دعوے کرتا تھا, تو اب بات کر ہی لیتے ہیں پھر. تو یہ معاملہ سارا اوپر چلا گیا, سب کے سامنے آ گیا, اور انجینئر صاحب ٹھوس فرار نکل گئے پتلی گلی سے, آ ہی نہیں رہے, باہر نہیں آ رہے, بات نہیں کر رہے, لوگوں کے پاس نہیں آ رہے. اور یہ دوسرا ہے واقعہ اس طرح کا, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے.
اور لگتا ہے کہ آگے بھی یہ اگر کوئی اس طرح کا آیا کہیں گے ضرور کہ دعوے نہیں جی آئے نہیں، یہ اس طرح سے نہیں تھا اس طرح سے نہیں تھا، خود تو کہیں اس طرح جا نہیں رہے اور جب کوئی آ رہا ہے تو اس سے بھی مل نہیں رہے. تو یہ جناب اب ساری چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی ہیں. اللہ حافظ.